بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ. جی ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا ضمانت کروانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ضمانت کیسے کروائی جاتی ہے، ضمانت کروانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ضمانت کتنی قسم کی ہوتی ہے اور ضمانت کرواتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ناظرین، اگر کسی شخص پر ایف آئی آر ہو جائے تو وہاں سے ضمانت کا کام شروع ہو جاتا ہے. اگر ایف آئی آر نہ ہوئی ہو تو ضمانت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایف آئی آر چاہے سچی ہو یا چاہے جھوٹی ہو، ضمانت دونوں صورتوں میں کروائی جاتی ہے. ضمانت دو طرح کی ہوتی ہے. عام لفظوں میں عبوری ضمانت یعنی کہ پری اریسٹ بیل، اور دوسری بعد از گرفتاری پوسٹ اریسٹ بیل. اس کے علاوہ پروٹیکٹیو بیل بھی ہوتی ہے، لیکن وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر کسی بھی شخص پر پرچہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور اس کو اس ایف آئی آر کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کو فوراً اپنی عبوری ضمانت کروانی چاہیے. ضمانت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ تھا کہ میں بے گناہ ہوں، سوسائٹی میں میرا ایک مقام ہے، اس لیے گرفتاری سے بچا جا سکے. اگر بندہ گرفتار ہو جائے اور وہ قصوروار نہ ہو تو اس کی معاشرے میں کیا عزت رہ جاتی ہے. تو عبوری ضمانت کا مقصد یہ تھا کہ شریف شخص کو بلا وجہ گرفتار نہ کیا جائے. اگر کسی بھی شخص پر پرچہ ہو جائے اور وہ بے گناہ ہے تو فوراً اس کو عبوری ضمانت دائر کر لینی چاہیے. عبوری ضمانت دائر کرتے وقت اس ایف آئی آر کی کاپی حاصل کریں جو ایف آئی آر میں آپ نومینیٹ ہیں یا پھر تتیمہ بیان میں آپ کو ڈالا گیا ہے. اس کے بعد آپ وکیل کو ہائر کریں گے، اس کے پاس اس ایف آئی آر کی کاپی اور ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ کاپی لے کر جائیں گے. وہ آپ کی عبوری ضمانت تیار کرے گا. اگر اس کے علاوہ بے گناہی کے کوئی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں یا کوئی ایسا ثبوت ہو جسے آپ اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہوں، اپنے وکیل سے مشورہ کر کے اس کو بھی عبوری ضمانت کی فائل کا حصہ بنائیں. جس دن آپ عبوری ضمانت کے لیے جائیں گے عدالت کی ٹائمنگ میں آپ اس کو دائر کر سکیں گے. عبوری ضمانت دائر کرنے کے بعد عدالت میں آپ کی پکچر لی جائے گی اور انگوٹھا لگایا جائے گا، تو وہاں پر آپ کو تقریباً 10 سے 15 دن تک انٹرم بیل ملے گی. وہ ضمانت پکی ضمانت نہیں ہوگی بلکہ کچی ضمانت ہوگی. اسی دن آپ ضمانت کی بابت مچلکے جمع کروائیں گے. وہ جج صاحب کے آرڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے یا کتنی مالیت کے مچلکے جو ہیں طلب کرتا ہے. 50,000 سے 2 لاکھ تک طلب کیے جاتے ہیں. اوفینس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ مچلکے آپ فوراً عدالت میں جمع کروائیں گے یا پھر انٹرم بیل کی تاریخ سے پہلے آپ نے جمع کروانے ہوتے ہیں. اگر آپ مچلکے جمع نہیں کرواتے تو آپ کی بیل ضمانت جو ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے اور آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. انٹرم بیل لینے کے بعد آپ اپنے تفتیشی افسر کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور اگر آپ نے مچلکے جمع کروا دیے تو آپ کو فوراً روک کر عدالت سے مل جائے گی کہ فلاں جج صاحب سے آپ کی انٹرم بیل فلاں تاریخ تک منظور ہو گئی ہے، آپ کو گرفتار نہ کیا جائے. وہ جو 10 سے 15 دن آپ کو دیے جاتے ہیں اس میں آپ نے اپنے تفتیشی سے ملنا ہوتا ہے اور اس کو اپنی بے گناہی کی بابت ثبوت دینے ہوتے ہیں کہ میں وقوع پر موجود نہ تھا یا پھر میں بے گناہ ہوں، یا اس سے ریلیونٹ کوئی بھی مٹیریل جسے آپ کی بے گناہی ثابت ہو سکے. ان دنوں میں کروانا لازمی ہوتا ہے اور عدالت ان دنوں میں مثل ریکارڈ طلب کرتی ہے. جب مقررہ تاریخ ہوتی ہے تو آپ لازمی عدالت میں پیش ہوتے ہیں. اگر آپ مقررہ تاریخ پر پیش نہیں ہوتے تو آپ کی عبوری ضمانت کینسل ہو جاتی ہے، پھر آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہوتا ہے. جب آپ کی مقررہ تاریخ ہوگی، آپ عدالت میں موجود ہوں گے تو آپ کے وکیل صاحب پولیس کی مثل کا معائنہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پولیس نے آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے. یعنی جس دن آپ نے عبوری ضمانت لی اور جن دنوں کے لیے کورٹ نے آپ کو وہ ضمانت دی، آپ کا ریکارڈ دیکھا جائے گا کہ آپ تفتیشی کے پاس گئے تو کیا تفتیش ہوئی. اگر تو آپ کا تفتیشی آپ کی تفتیش مکمل کر لیتا ہے کہ یہ بندہ فلاں دن میں موقع پر موجود یا وقوع پر موجود نہ تھا، یا پھر اس کا کوئی ایسا رول نہ ہے جس سے اس کو گناہگار ثابت کیا جائے، تو آپ کی عبوری ضمانت کنفرم ہو جائے گی، پھر آپ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ گناہگار ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر مثل کا معائنہ کر کے اور وکیل صاحب کی بحث سن کر جج فیصلہ سنا دے گا، جس میں آپ کی عبوری ضمانت کینسل بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین، یہ تو تھا عبوری ضمانت کے حوالے سے. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پر کال کریں 0313046444. اس کے بعد ہے جی پوسٹ اریسٹ بیل، بعد از گرفتاری ضمانت اسے کہا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص جس کو اپنی ایف آئی آر کے بابت علم نہ تھا، چاہے جھوٹی ہو چاہے سچی ہو، اسے علم نہیں ہوتا، تو وہ شخص گرفتار ہو جاتا ہے
تو وہ اپنی پوسٹ اریسٹ بیل دائر کرے گا، چاہے وہ بیلیبل اوفینس ہو یا پھر نان بیلیبل ہو۔ بیلیبل اور نان بیلیبل پر ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر کوئی شخص گرفتار ہو جاتا ہے تو ریمانڈ کے بعد جب وہ جوڈیشل ہو جائے گا تو وہ اپنی بیل رکھوا سکے گا، یعنی وہ شخص یا ملزم جیل میں ہوگا تو وہ اپنی بیل ضمانت جو ہے وہ رکھوا سکے گا، جس میں تقریباً 1 ماہ سے 2 ماہ کا ٹائم لگ سکتا ہے۔ وہ اتنی دیر ملزم جیل میں ہی رہے گا۔ اگر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ پھر ٹرائل کورٹ میں مچلکے جمع کروائے گا اور جیل کے لیے روزگار بنوائے گا، پھر اس کے رشتہ دار جیل سے اس کو لے سکیں گے، یعنی گرفتاری کے بعد 4-5 دن یا 14 یوم تک ریمانڈ میں ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ شخص جوڈیشل ہوگا تب جا کر اس کی بیل رکھی جا سکتی ہے، پھر اس میں بھی تاریخیں پڑیں گی، اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ ہوگی تو ہی وہ شخص جیل سے باہر آئے گا، ورنہ وہ جیل میں ہی رہے گا اور پھر ٹرائل سٹارٹ ہوگا۔ تو ناظرین یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔